الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جس کو ہم پانی سے تعبیر کرتے ہیں، انسان کے زندہ رہنے کے لیے پانی کا ہونا اس طریقے سے ہے جیسے انسان کے بدن میں سانس کا باقی ہونا۔ انسان کے بدن سے اگر سانس جیسی نعمت ختم ہو جائے تو اس کا زندہ رہنا باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر اللہ کی نعمتوں میں سے پانی جیسی عظیم نعمت انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے تو پھر اس انسان کا بھی باقی رہنا محال ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ روزانہ استعمال ہونے والی چیز اور اس کی قدر و اہمیت اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور جب ہوتی ہے تو اس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور ضائع کیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کو ہر جاندار کے لیے اس کی زندگی کا سبب بنایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پانی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، یہاں تک کہ بئر عثمان، آپ آج بھی سعودیہ میں ایک کنواں مشہور ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے وقف کر دیا تھا، اور آج تک اس کنویں سے مفت میں پانی لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں اس طرح کنویں بنائے تاکہ لوگ پانی سے فائدہ اٹھائیں اور اس پانی کی وجہ سے بنانے والے کے لیے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرت سید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گزرے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام سے آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں وہ کروں اور میری والدہ کو
ایک صدقے کے طور پر ثواب ملتا رہے، تو بہترین صدقہ میری والدہ کے لیے کیا ہے، مجھے رہنمائی فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ کنواں کھود دو، کنواں تعمیر کر دو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ جب تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے، پانی لیتے رہیں گے، تمہاری والدہ کو ثواب ملتا رہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مسجد بنا دو، مسجد کی تعمیر کرا دو، مسجد کی کوئی ضرورت پوری کر دو، تاکہ جب تک وہ مسجد باقی رہے، ہمارے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے نام پر یہ سب کیا ہے، تو ان کو ثواب ملتا رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھود دو تاکہ لوگ اس سے پانی لیں اور تمہاری والدہ کو ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح نہر زبیدہ، ملکہ زبیدہ ایک بہت مشہور خاتون گزری ہے، جنہوں نے اس زمانے میں نہر بنائی، نہر جاری کی جس وقت پانی کا نام و نشان نہ تھا، اور کئی میل دور سے اس نہر کو بنایا گیا۔ یہاں تک ان کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ اگر مجھے اس نہر بنانے کے لیے ایک مستری یا ایک مزدور کی ایک کدال کے بدلے، کھودتے ہوئے جب وہ ایک کدال مارتے ہیں، ہر ایک کدال کے بدلے میں 1 دینار بھی دینا پڑے، تو میں وہ دے کر بھی پانی کا انتظام کروں گا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے پھر اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، لوگوں کے لیے پانی پہنچایا، کئی میل دور سے نہر کا انتظام کیا۔ جب انتقال ہو جاتا ہے، ایک بزرگ کی خواب میں آتی ہے، بزرگ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ رب العزت نے کیسا معاملہ فرمایا؟ وہ کہنے لگی، میری لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ان کے ساتھ نیک نیتی پر اللہ رب العزت نے میری بخشش کر دی کہ میں لوگوں کی نفع رسانی اور ان کی خیر کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اس عمل کی وجہ سے۔ اور یہ پانی پلانا یا پانی کا انتظام کرنا آج نہیں بلکہ بہت پہلے سے یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ سعودیہ میں ہر سال لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، خصوصاً حج پر ایک بہترین طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہاں کے لوگ حاجیوں کو پانی پلانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے مختلف طریقوں سے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ سہولت بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر جگہ الحمدللہ پانی موجود ہے۔ پہلے بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ صحراؤں میں لوگ نکل جاتے تھے کہ حج کے قافلے آئیں گے، ان کو پانی پلایا جائے۔ ایسی جگہوں میں جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ یہاں سے حاجی گزریں گے، ان کو پانی پلایا جائے۔ اور جو آج موسم بنتا جا رہا ہے اور حالات بنتے جا رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ہم سبیل رہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک عام بدعت پھیلی ہوئی ہے جو محرم کے دنوں میں ہم کرتے ہیں
حالانکہ نہ ثواب ہے نہ کچھ ہے، اور بعض دفعہ ان ایام میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آج پانی کی ضرورت ہے لوگوں کو، جس طریقے کی گرمی پڑ رہی ہے، لوگوں کے لیے سبیلیں لگائی جائیں۔ آج اگر کسی کے لیے انتظام کرتے ہیں تو یہ باعث ثواب ہو، محرم میں انتظام کرتے ہیں تو باعث گناہ ہو، آج انتظام کرتے ہیں تو ثواب ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا مسلمان گناہ والے مہینوں میں تو کام کرتا ہے، لیکن ثواب والے ایام میں بھول جاتا ہے۔ جس وقت لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے اس وقت پانی دیا جائے۔ اور الحمدللہ کراچی کے اندر یہ فضا کسی حد تک بہت عام ہے، لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے لوگ اس کا اہتمام خوب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے مرحومین کے نام سے کنویں بنا بنا کر دیا کرتے تھے، تاکہ وہ کنواں چلتا رہے اور مرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ آج بھی ہمارے تھر کے علاقے اور سندھ کے کچھ علاقوں میں اگر چلے جائیں، وہاں لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستے ہیں، اور جب اس طرح کی گرمی ہو، اونٹوں کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور بڑی مشکل سے چند گھول پانی کا انتظام ہو پاتا ہے جس سے وہ گزارا کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی ایسے علاقے بہت ہیں ہمارے لیے جہاں ہم ان کے پانی کا ایک انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر میرے پاس میٹھا پانی ہے اور کنویں کا پانی ہے تو میں دونوں پانیوں کو دو الگ الگ جگہ استعمال کروں۔ ایسا نہ ہو کہ میٹھا پانی کی وافر بہت زیادہ ہے تو اس پانی سے استنجا بھی ہو رہا ہے، اس پانی سے دیگر ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، یہ پانی کی ناقدری ہوتی ہے۔ کہ جن لوگوں نے اس کو بچانے کا انتظام نہیں کیا، پھر وہ فاقوں میں چلے جاتے ہیں، پیاس میں چلے جاتے ہیں، اور جب وہ انتظام کرتے ہیں پہلے سے سوچ کر رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نعمت کی قدردانی پر ان کی نعمت کو بڑھاتے ہیں، ورنہ وہ نعمت کم ہوتی جاتی ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہم جب نعمت ہوتی ہے اس کی بے قدری شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک صحابی کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان کو افضل صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ افضل صدقہ تمہارے مرحومین کے لیے کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دینا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس جیسے موسم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کی پریشانی کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق کسی حد تک جو ہم سے ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے انتظام کریں۔ آپ کو معلوم ہے کسی علاقے پر کسی روڈ پر پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے تو آپ ایک آدھ کولر بھر کے رکھیں تاکہ آنے جانے والے مسلمان پانی پئیں تو اس سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں۔ جو شخص بھی پانی پیے گا یقیناً وہ آپ کے لیے دعائیں دے کے جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ایک چشمے سے پانی منگوایا کرتے تھے، ٹھنڈا پانی، اور فرماتے تھے کہ ٹھنڈا پانی میں اس لیے پیتا ہوں
کہ یہ میرے بدن کے اندر ایک سکون اور راحت پہنچاتا ہے۔ جب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو خود بخود آپ کی زبان سے الحمدللہ شکر کے الفاظ نکلتے ہیں، آپ شکر ادا کرتے ہیں، اور اس وقت اللہ رب العزت کی نعمت کا پتہ چلتا ہے کہ جس نے ہمیں اس سخت موسم میں ایک ٹھنڈا مشروب عطا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ 2 میل دور سے ایک چشمہ تھا جہاں سے آپ ٹھنڈا پانی منگوایا کرتے تھے کہ وہاں سے پانی لے کر آپ تاکہ میں اس پانی کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کے دن، آج کے اس موسم میں ایک مختصر سا ایک عمل ہے جس سے ہم لوگوں کو ایک نئی زندگی، ایک ان کی ضرورت اور ان کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ اور ایک مسلمان تو حریص ہے اس بات کا کہ دوسرا مسلمان اس کے لیے دعا کرے، اور سب سے زیادہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی دعا دے آپ کو۔ ظاہر ہے جب وہ پانی پی رہا ہوگا یقیناً آپ وہاں موجود نہیں ہوگے، وہ ایک غائبانہ طور پر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لب سے خود بخود شکر کے الفاظ نکلیں گے۔ اللہ رب العزت آج جب آپ کسی کے لیے انتظام کر رہے ہیں تو کل آپ کے لیے بھی انتظام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان تو وہ ہے جو لمحے لمحے سے فائدہ اٹھائے۔ بقیہ ایام میں ہم دیگر اعمال کرتے ہیں، اس وقت اللہ نے اگر ہمیں سخت موسم دے دیا ہے تو ایک عمل اضافی کرنے کا موقع مل گیا، مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا